بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم رواہ مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت و ضمانت میں ہے۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرے گا تو وہ کوتاہی پر اس کا مواخذہ کرے گا اور پھر اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذمت اللہ کے معنی فی امان اللہ ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے پابند صلاۃ مومن کو ایذا نہ پہنچائے۔ گویا کہ ایک مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک مومن کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے۔ جو شخص اسے ایذا پہنچاتا ہے، جو شخص اسے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ گویا اللہ کے عہد کو توڑتا ہے جس پر اللہ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی مومن بندہ کو یا کسی مسلمان بندہ کو جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اگر کسی 5 وقت کے نمازی کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، تو جو شخص تکلیف پہنچائے گا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے سے ایک مومن اللہ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ سارا دن اللہ کے عہد یعنی اس کے احکام کی پاسداری کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور منمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عہد کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا اور وہ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور سارا دن اللہ کے عہد یعنی اس کے احکام کی اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور منمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز فجر اور عشاء اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری نماز وقت پر ہو جاتا ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا۔ فجر کی نماز کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان رات میں سوتا ہے اور جس وقت اذان ہوتی ہے فجر کی وہی اصل نیند آنے کا وقت ہے اور بالکل میٹھی نیند آتی ہے، تو اس انسان کو اس وقت بستر چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر کے اس علاقے میں جس علاقے میں ٹھنڈک زیادہ ہے، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، راجستھان، دلی، اس طریقے کے جو علاقے ہیں یہاں پر ٹھنڈک زیادہ ہے۔ اب گرم بستر کو چھوڑ کر کے نماز کی طرف جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
تو اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حفاظت و ضمانت میں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے وہ پھیل جاتا ہے، تو اگر وہ روزی روٹی کے ساتھ پھیل جاتا ہے، وہاں اگر اس کو کوئی زہریلا چیز بھی کاٹ لیتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ کر کے نکلا ہے اور اللہ کے حفاظت و امانت اور حفاظت و ضمانت میں ہے۔ اگر اس کو زہریلا کوئی چیز بھی کاٹ لیتا ہے، اس کا اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نماز پڑھ کر کے نکلا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، الٹا اگر وہ منمانی کرتا ہے، اللہ کے اس عہد کو توڑتا ہے، تو گویا کہ ایسے شخص کا مواخذہ ضرور فرمائے گا۔ پہلے مفہوم کی روح سے اس میں فجر کی نماز بجماعت پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور دوسرے مفہوم کی روح سے اس میں ایک مومن کے لیے تنبیہ ہے، ایک مومن کے لیے آگاہ ہے کہ اس نے صبح کا آغاز اللہ کی عبادت یعنی اس کے ساتھ عہد و وفا سے کیا ہے، اب سارا دن اس عہد کو نبھانا اور نقض عہد سے اجتناب کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور ایک مومن کے لیے تنبیہ یہ ہے کہ اس نے صبح کا آغاز اللہ کی عبادت سے شروع کیا ہے، اللہ کی عبادت سے شروع کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ عہد و وفا سے کیا ہے۔ اب سارا دن اس عہد کو نبھانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور نقض عہد یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے سے اجتناب کرنا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو